بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1 جنوری 2025 آپ سب کو بھی نیا سال مبارک ہو۔ ایک شفاف سال گزر گیا الحمدللہ، لیکن بہت ہی مشکل سال تھا۔ ایک ایک لمحہ گن کر گزرا ہے۔ ہمارے ارباب اختیار، چاہے وہ پاکستان میں ہوں، واشنگٹن میں ہوں، انڈیا میں کہیں بھی، خاص طور پر جو اسرائیل ظلم و بربریت کا مظاہرہ کر رہا ہے، اور ہمارے سارے اسلامی مملکتیں خاموش ہیں۔ ہر روز 500-600 لوگ فلسطینی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، جن میں بادشاہ بھی ہیں، امیر بھی ہیں، منتخب وزیر اعظم، منتخب صدر بھی ہیں، اس اسلامی ایٹمی طاقت بھی ہے، لیکن سب اس ایک اسرائیل کا ظلم کا ہاتھ نہیں روک سکے ہیں۔ اقوام متحدہ بھی ہے، اس کی سیکورٹی کونسل ہے، اس کی انسانی حقوق کی کمیٹیاں ہیں، امریکہ کے انسانی حقوق کا کمیشن ہے، پاکستان کا انسانی کمیشن ہے، OIC ہے، لیکن کوئی بھی فلسطین پہ جو روزانہ بم برسائے جا رہے ہیں، ہلاکتیں ہو رہی ہیں، خاص طور پر بچے نشانہ ہیں اس کا۔ اب تک کئی ہزار بچے جو ہے اپنے شیر خاری میں ہی مار دیے گئے ہیں کہ اسرائیل یہودی حکومت جو ہے فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہی ہے۔ ایسے گزرا ہے یہ پورا 2024۔ اب ہم 2025 میں آج سے داخل ہو گئے ہیں۔ بہرحال ایک نیا سال مل رہا ہے آپ کو، ہمیں 365 دن مل رہے ہیں۔ اس میں ہم چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ ہماری بیگم بھی ساتھ بیٹھی ہیں، یہ بھی دعا یہی کر رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ 2025 کو پوری دنیا کے لیے، خاص طور پر مسلمانوں کے لیے بہت امن، محبت، پیار، ایک دوسرے سے تعاون کا سال ہو۔ اللہ تعالیٰ فلسطینیوں پر یہ ظلم و ستم کا سلسلہ رکوا دے۔ اللہ تعالیٰ اسلامی ملکوں کو، خاص طور پر سعودی عرب کے شہزادے کو، بادشاہ کو توفیق دے کہ وہ ملت اسلامیہ کی قیادت کریں، اور امریکہ اور برطانیہ جو سرپرست ہیں اسرائیل کے، ان کو یہ بات کریں، ان سے اپنے جو بھی یہ تعاون کرتے ہیں، امریکہ برطانیہ سے فنڈز دیتے ہیں، ہمارے بڑے بڑے متمول لوگوں کے، امیروں کے، بادشاہوں کے ڈپازٹ ہیں امریکی بینکوں میں، وہ اگر وہاں سے نکال لیں تو انہیں اس سے کافی دباؤ پڑ سکتا ہے۔ یہودیوں نے تو اپنا ایک ہولو کاسٹ بنا لیا ہے کہ جو نازی جرمنی نے، ہٹلر نے ان پہ کیا تھا، وہ ایک بنا کے انہوں نے پوری دنیا میں قانون بھی بنا دیا ہے کہ اس کے خلاف کوئی بات کرے تو ان کا سارا سلسلے، معاشی سلسلے بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے، لوگوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، اخبار رسالے ضبط کر لیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو ہولو کاسٹ ہو رہا ہے غزہ میں اور اس کے آس پاس، جس میں اب تک 50-53 ہزار سے زیادہ ہلاکتیں ہو چکی ہیں، اور زخمی تو کئی لاکھ ہیں، مکانات مسمار کیے جا چکے ہیں، ہسپتالوں کو مسمار کیا جا رہا ہے، ہسپتال کے ڈائریکٹر کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن کسی کی بات اسرائیل نہیں مان رہا ہے۔ تو یہ جب اسلامی ملک آپس میں ہی برسر پیکار ہوں،
اور اسلامی ممالک میں جب اپنے ہی عوام پر ظلم کیے جا رہے ہوں، غیر منتخب لوگوں کو مسلط کیا جا رہا ہو، تو وہاں پھر یہ فلسطین کی فکر کیوں کریں گے؟ یہ سال 2025 کا ایسے حالات میں آیا ہے۔ یہ اطراف کا سرورق بھی آپ دیکھیں کہ پاکستان کیا سوچ رہا ہے۔ کتب میلے میں ہم نے ایک پرفارمر رکھا تھا، جو بھی خواتین و حضرات بچے آ رہے تھے ان سے کہا تھا کہ آپ کے 2025 کے بارے میں کیا سوچ ہے، کیا ارادے ہیں، خدشات کیا ہیں، اور دعا کیا ہے آپ کی اللہ تعالیٰ سے 2025۔ تو وہ ساری تفصیلات اس میں ہم نے دی ہیں۔ پاکستان کے حالات آپ کے سب کے سامنے ہیں۔ بڑا میڈیا، اخبارات اگر حالات کو چھپاتے ہیں تو آپ کے سوشل میڈیا پر سارے حالات آپ کے سامنے آ جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ جو ہے ملک سے ہجرت کر چکے ہیں، نوجوان خاص طور پر جا رہے ہیں، تو یہ حالات ایسے ہیں کہ اس میں پوری قوم کو سوچنا چاہیے، حرکت میں آنا چاہیے کہ پاکستانیوں کا 24 کروڑ کا یہ مقدر نہیں ہے کہ وہ مظالم کا شکار ہوتے رہیں، بے روزگاری کا شکار ہوں، مہنگائی کا مقابلہ کرتے رہیں اور کہیں سے کوئی اچھی خبر نہ آئے۔ تو 2024 میں 8 فروری سے لے کر 31 دسمبر تک جو کچھ ہوا ہے ناانصافیاں، ظلم، اس کے خلاف 2025 میں سب کو حرکت میں آنا چاہیے اور اپنے طاقت، اپنی ذہنی توانائی اور آپس میں محلے داری میں، آپس میں صوبے میں ایک دوسرے سے بات کر کے کہ آپ کے سیاسی اختلافات اپنی جگہ، فرقہ واری شناخت اپنی جگہ، لیکن ایک ملک کو جو ہے اپنے 24 کروڑ کو راحت پہنچانی ہے، ان کے بے روزگاروں کو روزگار دلانا ہے۔ تو یہ عزم ہونا چاہیے آج 1 جنوری کو۔ تو آپ سے درخواست یہی ہے کہ اپنے اعصاب کو مضبوط رکھیں، حواس کو مجتمع رکھیں، ایک دوسرے سے گھر میں بھی بات کریں اور باہر بھی اپنے محلے میں دوستوں سے، سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ پر، کہ 2025 کو ہمیں ہر صورت میں اپنے حقوق حاصل کرنے کا سال بنانا ہے، اپنے جو بھی ناانصافیاں ہوئی ہیں ان کو ختم کرنا ہے، اور جو غلط قوانین، آئینی ترامیم بنی ہیں ان کو بات کر کے ان کو بھی دوبارہ بحال کرنا ہے اصل آئینی اقدامات کو۔ تو یہی ہمارا میسیج ہے، اس کو آپ دوسروں تک بھی پہنچائیں اور پھر اس پہ اپنے کمنٹس، اپنے تبصرے بھی کریں۔ تو شکر ہے کہ اب ہمارے بغیر کسی زیادہ درخواست کے، التجا کے 1000 تو ہمارے سبسکرائبر ہو چکے ہیں، اور یہ سبھی بہت بڑے سارے صاحبان دانش ہیں، صاحبان مطالعہ ہیں۔ ان کی تعاون سے، مدد سے ہمیں اپنے یوٹیوب چینل پر زیادہ عقل، خرد افروزی کی توفیق ہو سکے گی۔ ادب کے لیے بھی ہم بات چیت کریں گے، کتابوں کے لیے بھی، حالات حاضرہ پر بھی، اور جو ہمارے صحافتی 6 دہائیاں ہیں ان کے بھی ہمارے پاس جو قصے ہیں، کہانیاں ہیں، تصویریں ہیں، وہ دکھا کے آپ سے ہم سخن ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔